بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرا گھر اور کرم میں رحمت فرمائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کے ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکنے کی بہت سے شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھوں کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو احکام الہی عز و جل کے مخالف سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے تب وہ حقیقی روزے دار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا روزہ بھی مقبول ہوگا۔ یہاں روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ملاحظہ فرمائیے کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اصل بات قبولیت کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر وہ پھر بھی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کے مطابق اس کا روزہ قبول نہیں ہے، بلکہ وہ صرف فاقہ ہے۔ ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو روزہ مکروہ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب جب روزے دار نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر اور کوئی روزے لے کر، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کو اجر و انعام دینا شروع کر دیں گے۔ نمازیوں کو اس کا بدلہ مل جائے گا، صدقہ دینے والوں کو اس کا بدلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دیں گے۔ پھر باری آئے گی روزے دار کی تو فرشتے کہیں گے، یا رب، یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو ان کا اجر دے دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر ادا کر دوں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جانتا ہے کہ میرا بھوکا پیاسا رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ انسان جو پورا دن بھوکا رہا،
پیاسا رہا وہ بھی اپنا حال خود جانتا ہے۔ ناظرین، عبادت قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلا عصر کی نماز، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی بھی نماز پڑھ لی، آپ کو مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ ہے، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھا، تو یہ روزے کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری باتیں بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری وہ افعال جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں حالت روزے میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی عادت و پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فخر سے فرما کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک بھی ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا رب اس کو تیرے خوف نے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسری نشانی یہ کہ جب کسی کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئیں، لیکن جب انسان کے روزے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو بظاہر دکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی ایک طاقت اور ایک قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر توانائی آ گئی ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے رکھے تو پھر اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا۔ روزہ توڑنے والا حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہوگا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کے رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مذکور بالا باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان بیان کردہ قوانین کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ روزے کی قبولیت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔